جنہوں نے نیک عمل کیا، عنقریب رحمان ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسا دے۔ یہ آیت کریمہ کا ایک سادہ سا ترجمہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی محبت کو روئے زمین پر بکھیر دے گا، اور روئے زمین کے انسان ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد انہوں نے عمل صالح کیا، ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ان بندوں سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی محبت کو ڈال دیا ہے، تو وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، بلکہ پہلے انہوں نے اپنے ایمان کو مستحکم کیا ہے، اس کے بعد عمل صالح کو اختیار کیا ہے۔ عمل صالح کو اپنی زندگی میں اکٹھا کرنا، ہر قدم پر ہر موڑ پر عمل صالح کے ساتھ چلنا جینا رہنا سہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نوازش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت کو روئے زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ عمل صالح والے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے لوگ ان سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمان اور عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی محبت کو روئے زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص نوازش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے، جس کی وضاحت حدیث پاک میں کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ احب اذا عبدا دعا جبریل فقال یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل فینادی فی السماء فیقول یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء ثم یوزع له القبول فی الارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اے جبریل سنو سنو، بے شک میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ تو حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل آسمان کے تمام فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں، ندا دیتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم لوگ بھی محبت کرو۔ تو آسمان کے تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جب جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، جب آسمان کے تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، تو ایسے بندے کی محبت اور اس کی مقبولیت کو روئے زمین پر اتار دیا جاتا ہے، اس کی محبت کو روئے زمین پر بکھیر دیا جاتا ہے، تو روئے زمین کے انسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب روئے زمین کے انسان کسی سے محبت کرنے لگے، جب روئے زمین کے انسان کسی کو مقبول اور محبوب سمجھنے لگے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ وہ انسان پہلے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوا ہے، پہلے وہ فرشتوں کی نظر میں محبوب ہوا ہے، پہلے وہ حضرت جبریل کا محبوب بنا ہے، اس کے بعد دنیا کے انسانوں کا محبوب بنا ہے۔ یہ جو اولیاء کرام ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز، امام اہل سنت حضور تاج الشریعت، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، پہلے یہ اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول ہوئے ہیں، اس کے بعد دنیا والوں کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بنے ہیں۔ لوگ دنیا والوں کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بننے کے لیے مختلف طریقے اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مختلف طریقے اور تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود بھی لوگ انسانوں کی نظر میں محبوب اور مقبول ہو جاتے ہیں۔ وقتی طور پر جو آپ کسی کو بھی مرغوب کر سکتے ہیں اپنی دولت اور منصب علم کی بنیاد پر، وقتی طور پر تو آپ کسی کو بھی مرغوب کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے لوگ آپ کو دل سے چاہنے لگے، آپ کو دل سے اپنا محبوب تسلیم کر لے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آپ کو اپنا محبوب بنائے، اس کے بعد آپ کی محبت کو روئے زمین پر بکھیر دیا جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح والے ہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ جب ایمان اور عمل صالح والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو روئے زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ان سألني لأعطينه۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فرائض سے بڑھ کر میرے پاس کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے۔ فرائض ہی کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو میرے قریب آتا جاتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا محبوب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب وہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا، اب وہ جو بھی مجھ سے مانگے گا، میں ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کان سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، جب یہ چلتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں تو صفات الہی کا مظہر بن کے دیکھتے ہیں، اور جب وہ پکڑتے اور چلتے ہیں تو نوازش رب قدیر سے چلتے ہیں۔ ایک واقعہ، ایک مثال پیش کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا کہ حدیث کی وضاحت بھی ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، قرآن اور احادیث کا بیان چل رہا ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں کھڑے ہیں۔ اچانک خطبے کے دوران حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلتا ہے یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریہ الجبل الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کے کنارے آ جاؤ۔ حضرت عمر کی زبان سے جب حدیث اور قرآن کے الفاظ کے درمیان جب یہ جملہ نکلنے لگا، صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا۔ خطبہ جب ختم ہو جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پوچھتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، خطبہ چل رہا تھا، اچانک خطبے کے درمیان یہ کیا معاملہ ہے، یا ساریۃ الجبل، اس کا قصہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مدینے سے کافی دوری پر عراق کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایک لشکر ہے، حضرت ساریہ اس لشکر کے سپہ سالار ہے، اس لشکر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر کافی کمزور ہے اور وہ کافروں سے لڑنے کے قریب ہے، کافروں کا لشکر بہت زبردست ہے، ان کے پاس ساز و سامان موجود ہے، ایک پہاڑ بیچ میں پڑتا ہے، مسلمان پہاڑ کے آگے نکل رہے ہیں، تبھی اچانک اسی میدان میں ایک آواز گونجنے لگی یا ساریہ الجبل الجبل، کہ ساریہ پہاڑ سے آگے نہ جاؤ، پہاڑ کی پناہ لے لو، پہاڑ کے سائیڈ میں آ جاؤ۔ اچانک وہ آواز جب وہاں گونجنے لگے تو حضرت ساریہ نے اس آواز کو سنا ہے اور اس پر لبیک کہا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے آ گئے ہیں، تو ان کی جنگ جو شکست کھا رہے تھے اچانک فتح ہو جاتی ہے، مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں۔ جب چند مہینوں کے بعد جب یہ لشکر جنگ جیت کر مدینے واپس آتا ہے تو لشکروں میں یہ بڑی تعجب والی بات تھی، پورا لشکر مدینے کے مسلمانوں کو یہ بتا رہا تھا کہ ارے ہم تو شکست کھانے کے قریب تھے، ہم تو مارے جانے والے تھے، لیکن تبھی اچانک اسی میدان میں ایک آواز سننے لگی یا ساریۃ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کے آگے نہ جاؤ، پہاڑ کی پناہ لے لو۔ تو ہم نے اس آواز پر لبیک کہا ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے آئے ہیں، تو ہماری جنگ فتح ہو گئی ہے، ورنہ ہم تو جنگ میں شکست کھا جاتے۔ مدینے کے مسلمانوں نے کہا ارے یہ آواز تمہیں وہاں تک پہنچ رہی تھی، یہ آواز تمہیں وہاں جہاں تک جا رہی تھی؟ تو انہوں نے بتایا ہاں یہ آواز ہم سن رہے تھے۔ تو مدینے کے مسلمانوں نے کہا ارے یہ آواز کسی اور انسان کی آواز نہ تھی، بلکہ یہ آواز مدینے میں مسجد نبوی میں حضرت عمر اچانک خطبے کے درمیان اپنی زبان سے نکالنے لگے یا ساریۃ الجبل الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کے آگے نہ جاؤ، یہ حضرت عمر کی آواز تھی۔ گویا حضرت عمر مدینے
مدینے سے عراق کی سرزمین کا ملاحظہ کر رہے تھے، میں نے پوچھا یہ شان کیا تھی؟ یہ وہی شان تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ خدا کے صفات کا مظہر بن کے دیکھ رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت عمر مدینے سے عراق تک دیکھ سکتے ہیں، عراق کی سرزمین کا ملاحظہ کر رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آخری بات میں پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث پاک میں بھی اور آیت کریمہ میں بھی عمل صالح کی بات کی گئی ہے۔ آج ہم عمل صالح سے بہت پیچھے ہو رہے ہیں، گناہوں کی طرف گھوٹا زن ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اس لاک ڈاؤن نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ نماز پڑھنے کے لیے فرصت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ توفیق الہی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ سارا دن فری رہتے ہیں لیکن تب بھی انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارے، اس لیے کہ یہی دنیا میں بھی کامیابی ہے، اسی اور اس کی آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو پھر میرا دل وہی بولتا ہے جو حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاندنی عبد النبی کے لیے، اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ تو کبھی ارشاد فرماتے ہیں، کبھی اس طرح کہتے ہیں، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، اور خود زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا کہ پیچھے پیچھے دل جاتا، آگے آگے سر جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ساحل کرے اقدس کیسے منفعل جاتا، ارے انداز ہی نرالا ہے۔ تو کبھی ارشاد فرماتے ہیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، اور فضا میں اڑنے والے یوں نے اقرائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے۔ تو کبھی کہتے ہیں فقیران زمانہ کو شہنشاہی بلا کر دے، کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے، وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیے عطا کر دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر زندگی گزاریں، تاج الشریعہ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور پنج وقتہ جماعت پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں، ورنہ ایسے لوگ انسان ہیں کہ اس طرح فرصت ہونے کے باوجود بھی انسان نمازوں سے دور ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کریں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے دشمنی کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلاموں کو، پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔